بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 60 ڈاکو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ امی جان، میں پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی والدہ نے اجازت عطا فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ 60 درہم میں تم کو دے رہی ہوں اور یہ تمہارے والد صاحب نے تم دونوں بھائیوں کے ترکے میں چھوڑا تھا، یعنی 140 درہم، 120 درہم۔ تو 60 درہم میں تمہارے بھائی کے لیے رکھ رہی ہوں اور 60 درہم یہ تمہارے جو گدڑی ہے اس میں نے بغل کے نیچے سی دیے ہیں، تو یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، جو کہ تمہارے والد صاحب کا ترکہ ہے۔ یہاں جو مداری حضرات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے یہاں جو بیٹا ہوا وہ حضرت شاہ مدار کی دعا سے ہوا، سرکار غوث ماب کی دعا سے نہیں ہوا، اور غوث اعظم نے اپنی بہن سے یوں فرمایا کہ شاہ مدار آئیں گے اور وہ دعا کریں گے۔ حالانکہ بحاجت الاسرار شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے ایک بھائی چھوٹے آپ سے تھے اور آپ تھے، یعنی آپ اپنے والدین کے 2 شہزادے تھے، بہن کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ مگر ان مداریوں کو کون سمجھائے کہ جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گدڑی میں ان کی والدہ نے اس کو 60 درہم کو سی دیا اور ان کو پڑھنے کے لیے روانہ کر دیا۔ غوث اعظم کا قافلہ جب چلا تو ایک جنگل میں اس نے پڑاؤ کرا، یعنی ٹھہرا، تو وہاں پر ڈاکوؤں نے آ کر کے انہیں گھیر لیا اور ان کی تعداد 60 تھی اور انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ڈاکو آتا وہ کہتا کہ لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے، تو آپ فرماتے ہاں میرے پاس ہے، تو وہ ڈاکو آپ کو چیک کرتے اور کہتے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، ایسے کہہ کر کے چلے جاتے۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، تیسرا آیا، ایسے چند ایک ڈاکو آئے اور آپ سے کہتے کہ لڑکے تمہارے پاس کچھ موجود ہے، تو آپ فرماتے ہاں میرے پاس موجود ہے، مگر وہ خود سے آپ کو چیک کرتے مگر ان کو کچھ نہ ملتا۔ جب انہوں نے سبوں کو لوٹ لیا اور اپنے سردار کے پاس گئے تو سردار نے کہا سب کو لوٹ لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب کو۔ تو چند ایک جو سردار کے ساتھ اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ سردار، ایک لڑکا ایسا ہے کہ ہم نے اس کو چیک کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہے، مگر جب ہم اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کو چیک کرتے تو مگر کچھ بھی نہیں نکلتا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ سردار نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب کہ آپ کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی تقریباً، لے کر کے سردار کے پاس آ گئے۔ سردار نے کہا کہ لڑکے تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس 60 دینار موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کہاں ہیں وہ؟ تو آپ نے فرمایا میرے بغل کے نیچے جو گدڑی ہے اس میں موجود ہے۔
تو ڈاکو کے سردار نے کہا تم چاہتے تو یہ بات ہم سے چھپا سکتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم تمہیں چھوڑ دیتے، مگر تم نے ہم کو سچ سچ بتا دیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سردار سے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت ایک نصیحت فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب میری ماں کی نصیحت ہے مجھے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو مجھ سے آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس 60 دینار ہیں اور وہ میری بغل کے نیچے موجود ہے۔ تو ڈاکو کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ لڑکا کتنا اچھا لڑکا ہے کہ یہ اپنی ماں سے جو یہ وعدہ کر کر آیا کہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو دیکھو اس نے اس وعدے کو نبھا دیا۔ اگر یہ چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، مگر چونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ وفا کر رہا ہے، تو اس نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا اور بتا دیا کہ جو دینار ہیں وہ اس کی بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے ایک آہ بھری اور کہا کہ بد نصیبی ہمارے لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کتنے وعدے کیے اور ہم کسی وعدے کو بھی پورا نہ کر سکے۔ تو اس نے یہ والی بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے لڑکے تم ہمیں توبہ کراؤ، جو ہم نے اپنے رب سے وعدے کیے اور وفا نہ کیے، تم ہمیں توبہ کراؤ کہ ہم آئندہ اس سے جو وعدے ہم نے کیے ہیں اس کو پورا کریں اور جیسا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے ہم اسی طریقے کو اپنائیں۔ تو جب وہ توبہ کرنے لگا اپنے برے حالات سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت آمیز گفتگو کو سن کر کے جب وہ شخص توبہ کرنے لگا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ سردار، برائی میں بھی آپ ہمارے سردار تھے اور اچھائی میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبۃ نصوحا کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ چوری اور کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار سمیت یہ 60 آدمی تھے جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ پر توبہ کی اور تائب ہوئے اور ہمیشہ کے لیے برے کاموں سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا سلسلہ رشد و ہدایت کا کس وقت شروع ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے کے اندر جب میں بغداد شریف پڑھنے کے لیے آیا تو رستے میں جو 60 ڈاکو تھے سب سے پہلے انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے اور ان کے نقوش کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔